اللہ نے جو صلاحیتیں آپ کو مجھے عطا فرمائی ہیں انہیں ظاہر کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو خوب جان لو یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ ناکام ہونے کے لیے نہیں، اللہ نے زندگی میں رہ کر کامیاب ہونے کے لیے بھیجا۔ سب سے پہلے تو آپ کوئی ٹارگٹ سامنے ہو، کوئی منزل سامنے ہو، پتہ ہی کوئی نہیں 50 سال 70 سال کا پتہ نہیں کیا بنے گی، کیوں کیا بنے گی۔ 6 مہینے کی منزل آپ کے سامنے ہے، ٹارگٹ آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فصل کٹے گی اور اس کے بعد میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، قرضہ اتارنا ہے، ٹریکٹر لینا ہے، موٹر سائیکل لینا ہے، بیٹے کو باہر کر، آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ تھا، آپ نے اس پہ محنت کی، اتنے پانی میں، گرمی میں، سردی میں، سانپ کی بچھوں کی پرواہ کیے بغیر، نمونیے کی ملیریا کی پرواہ کیے بغیر آپ کھیتوں میں کھڑے، آپ کے سامنے نتیجہ تھا۔ صبح دکان پر گئے، شام نتیجہ سامنے تھا، کھانا لانا ہے، آٹا لانا ہے، ٹماٹر لانا ہے، پیاز لانا ہے، بچوں کو اسکول کی فیس پلانی بھرنی ساری، یہ نتیجہ، ٹارگٹ منزل سامنے تھی، آپ نے اس پہ محنت شروع کی، پھر آپ نے گرمی کی، سردی کی، کس چیز کی پرواہ نہیں۔ ہماری منزل جنت ہے، ہماری مرضی اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری مرضی قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے۔ اس منزل کو سامنے رکھ کر پھر میرے عزیزو جب ہم محنت شروع کریں گے پھر وضو کرتے ہوئے ٹھنڈے اور گرم پانی کا احساس نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں گرمی سردی کا احساس نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کرنے میں امیری غریبی کا احساس نہیں ہوگا۔ منزل سامنے ہے ہی نہیں، جینے والے کو نہیں پتا میں کیوں جی رہا ہوں، مرنے والے کو نہیں پتا میں کیوں مر رہا ہوں۔ ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا، ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، پالا، نکھارا، بنایا، سلایا، جگایا، اٹھایا، بٹھایا، آج تک یہ آنکھوں کا نور جس نے دی اسے نہیں پہچان سکا۔ جہاں دل چاہتا ہے ڈھیر ہو جاتا ہے، کبھی کھڑی پر، کبھی پڑی پر، کبھی لیٹی پر، کبھی درخت پر، کبھی لکڑی پر، کبھی کہیں، جہاں تیرا دل چاہتا ہے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ابھی تک یہی نہیں پتا لگا مجھے پیدا کس نے کیا اور مجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی کے رازوں کو چھپا رکھا ہے۔ آنکھ کا نور دیا تلاش کر، ہاتھ دیے تلاش کر، پیر دیے تلاش کر، دل دماغ اللہ نے عطا فرمایا تلاش کر۔ اب اس کے کیا تلاش کر رہا؟ ناکامی تلاش کر رہا۔ جس ناکامی کو تلاش کرتے اماں، ابا، دادا، پردادا، سکردادا، نسل کی نسل قبرستان پہنچ گئی، یہ بھی اسی کامیابی کے راستے پہ چلا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت بتلا رہی، باپ کا جنازہ، دادے کا جنازہ، پردادے کا جنازہ بتلا رہا تھا، ناکام ہو کے جا رہا ہوں۔ زمین بنا لی، مکان بنا لیا، کاروبار بنا لیا، دھن دولت بنا لی، ایک بچہ بھی قبر کا وارث نہ بنا سکا، ناکام ہو کے جا رہا ہوں۔ کھاتے رجسٹر انگلش میں، عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں، پشتو میں، پنجابی، سرائکی میں، بچوں کو دے کے جا رہا ہوں، ہر بچہ فر پڑے گا، جمع جوڑی کا حساب کر، لیکن بد نصیب ناکام ہو کے جا رہا ہوں۔ میرے بچوں کو 10 رجسٹر کا حساب تو آتا ہے، اللہ کی لا ریب کتاب قرآن کی ایک سورت نہیں آتی ہے۔ یہ کامیابی ہے۔ ہمیں تو بازار میں، محمود کوٹ کے بازار میں، آج سے جب 10-15 سال پہلے ہمارا آنا ہوا تھا، شروع ہوا تھا، تو میرے عزیزوں اس وقت حالات کیسے، اب دیکھو تو صحیح، روڈوں کی حالت بہتر ہو چکی، گھروں کی حالت بہتر ہو چکی، شخصیتوں کی زندگی، دکانوں مکانوں کی حالت بہتر ہو چکی، اب ہر چیز شہر والی گاؤں دیہات کے اندر آئی، لگتا ہی نہیں یہ گاؤں ہے۔ کتنی ترقی کی، لیکن خود تزلزل کی طرف، تباہی کی طرف اور پستی کی طرف، بربادی کی طرف خود جا رہے، اور بازاروں کو، مکانوں کو ترقی دے دی بھائی۔ اب جس کے پاس پیسہ ہو، سہولت کے لیے گاڑی ہو، کپڑے ہوں، اثر و رسوخ ہو، تعلقات ہو، عہدہ ہو، مکان ہو، بینک بیلنس ہو، اور اسی طریقے سے کاروبار ہو، زراعت ہو، زمین فصل ہو، وہ تو کامیاب ہو۔ لیکن اللہ قرآن کریم میں فرما رہے والعصر، والعصر، مجھے قسم ہے، میں اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان ناکام ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے۔ کوئی لاجک، منطق، کوئی دل مانتا ہے اس چیز کو؟ دنیا کی تمام تر آرائشیں، سہولتیں میرے پاس، مال میرے پاس، دولت میرے پاس، عہدہ میرے پاس، حکومت میرے پاس، قلم کی طاقت میرے پاس، زبان کی طاقت میرے پاس، آنکھ کی طاقت میرے پاس، گھور کے دکھاؤ، انسان تو دور کی بات ہے، جانور بھی میری گھوری کو سمجھ جاتا ہے۔ عبدالحنان تو نے انگلیوں کے پوروں پہ گنوا دیا، مال تیرے پاس، اولاد تیرے پاس، پیسہ تیرے پاس، رقبہ تیرے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، مال مویشی دودھ دینے والے جانور تیرے پاس، اڑنے والے جانور تیرے پاس ہے، پھدکنے والے، چمکنے والی، دمکنے والی چیزیں تیرے پاس ہے، گاڑی تیرے پاس ہے، دولت تیرے پاس ہے، حکومت کا عہدہ تیرے پاس ہے۔ عبدالحنان مجھے بتا کیا ایمان کی دولت بھی تیرے پاس ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔
بڑا ایمان ہے۔ کون سا ایمان؟ جو تجھے صبح سردی کے موسم میں بستر سے اٹھنے نہیں دیتا، یہ ایمان۔ جو تجھے اللہ اکبر پیاز کے تولنے پہ، آلو کے تولنے پہ، ٹماٹر کے تولنے پہ، سودے کے بیچنے پہ اللہ کے ڈر کو شامل ہونے دیتا، اللہ اکبر، اس وقت جب پیمانے پر زور دیتا ہے اس وقت تیرا ایمان کہاں ہے؟ جب گاہک سے ڈیلنگ کرتا ہے اس وقت تیرا ایمان کہاں ہے؟ کپڑے کی پیمائش پر اس وقت تیرا ایمان ہے۔ ایمان کہاں ہے؟ جوتا بیچتے ہوئے، بادام سوارے بیچتے ہوئے، کھانے والی چیزیں بیچتے ہوئے، حکومت اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا، کیا ایمان تیرے ساتھ ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا تو اولاد والا، تو مال والا، الا الذین آمنوا، جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے عرش والا اسے کامیاب کہہ رہا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرے عزیزو، ان 7 چیزوں پر آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ فرشتوں پر، وکتبہ کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالی کہ اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اگر یہ 7 چیزوں پر ایمان پکا مضبوط ہوتا تو کبھی تیری زبان سے نہ نکلتا اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تیرا ایمان ہوتا تو رب اکبر کی قسم ہے اس بازار کے اندر دو رملی نظر نہ آتی، اس بازار کے اندر میرے عزیزوں چیزوں میں ملاوٹ نظر نہ آتی، گوشت والا گوشت کے اندر، دال والا دال کے اندر، حلوے والا حلوے کے اندر، کھانے والا کھانے کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں ایمان کہاں ہے؟ میرے عزیزوں ان کاروبار کرتے ہوئے، بازار میں آتے ہوئے، بیوی کے پاس جاتے ہوئے، شادی بیاہ کے اندر ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ پہلے ایمان کی علامت بتلائی کہ یؤمنون بالغیب، اللہ ہے میں نے دیکھا کوئی نہیں، کس کے کہنے پہ میں نے اللہ کو مانا؟ محمد الرسول اللہ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا، اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو میں نے نہیں دیکھا، اللہ ہے نبی نے بتلایا، نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے بتلایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہہ دیا، نہ میں نے سنا نہ کہتے دیکھا، نہ منبر پر نہ بستر پر نہ بازار میں محراب میں۔ میرے عزیزو مجھے ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ میرے عزیزو رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ کے میرے لیے، اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے سینے پر قرآن اتار دیا ہے۔ یہ ہے موجود میرے عزیزو، وہی کی خبر ہے میرے عزیزو، حضور کا اسوہ ہے آپ کے میرے پاس موجود۔ اور ایمان ہے کیا؟ اس ایمان کی قیمت کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، آواز دینے والا جہنم کے عذابوں میں مبتلا ہونے والا صدا لگائے گا، کوئی ہے ہماری آواز اللہ تک پہنچا دے، پیغام پہنچا دے۔ اللہ جل شانہ میرا عزیزو ہر چیز کو دیکھنے والا، جاننے والا، سننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ بعض جگہ یوں ہے وہ میں جاؤ دیکھ کے آؤ اب کون جہنم کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ ایمان والا تو نہیں۔ حاجیاں ایمان والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہنے صدا اللہ تک پہنچا دے، پیغام اللہ تک پہنچا دے، آواز لگے گی جاؤ جہنم میں پھیرا مارو، اس کو جہنم سے نکال کے لے آؤ جس کے سینے میں 1 دینار کے برابر، 1 درہم کے برابر ایمان موجود ہے، 1 اٹھنی چونی کے برابر۔ جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اب اور رہ گیا جی بچے، کون لوگ ہیں؟ الہ العالمین اعلان فرمائیں گے جاؤ اسے بھی نکال کے لے آؤ جس کے سینے میں، جس کے دل کے اندر آدھے دینار کے برابر ایمان موجود ہے۔ اور بھی کوئی بچا؟ ہاں اللہ کچھ کرا رہے، رو رہے، فرمایا جاؤ 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 اسے بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے۔ رائی کا دانہ اور اس کی طاقت، اس رائی کے دانے کی اللہ کے ہاں قدر۔ جاؤ اسے نہر حیات کے اندر غوطہ دو، غسل دو، جل جل کے عذابوں میں مبتلا ہو کے کوئلہ ہو گیا،
جب نہر حیات کے اندر غوطہ دیں گے، غسل دیں گے، چودھویں کی چاند کی طرح چمکے گا، بلا لو، کیا خیال ہے؟ جنت میں داخل کروں، کتنی بڑی جنت دوں، کہ اللہ مجھے منہ کھولتے ہوئے شرم آتی ہے، ذرہ برابر ایمان جنت کیا ملے گی؟ یا اللہ کھڑے ہونے کی جگہ دے دے، بیٹھنے کی جگہ دے دے، قدم جمانے کی جگہ دے دے، ہاتھ تک کی جگہ دے دے۔ اللہ جل شان مسکرا کے فرمائیں گے کیا میں تجھے اس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کے عوض میں زمین آسمان سے بڑی جنت نہ دے دوں؟ وہ حیرت میں دیکھے کہ اللہ مذاق تو نہیں کر رہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا جس تو نے ایمان کو سموسے کے اوپر، پکوڑے کے اوپر، مونگ پھلی کے اوپر، ریوڑی کے اوپر، کپڑے کے اوپر، سیمنٹ کے اوپر، بجری کے اوپر، جس ایمان کو تو نے بیچا، اس ایمان کے میرا مول یہ ہے تیرے سینے میں ذرہ برابر ایمان ہے، جا اس ایمان کی بدولت میں نے زمین آسمان سے بڑا جنت میں تجھے گھر عطا فرما دیا ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آنا، موت اس کے قبضے میں، زندگی اس کے قبضے میں، اولاد دے کوئی روک نہیں سکتا، نہ دے کوئی دلوا نہیں سکتا، عزت کے نقشوں میں ذلتیں نکالنے والا اللہ، ذلت کے نقشوں میں عزت کے نقشے پیدا کرنے والا اللہ، مرووں سے زندہ نکالنے والا، زندوں سے مرا نکالنے والا اللہ ہے۔ سورج کا نظام اس کے ہاتھ میں، چاند کا نظام اس کے ہاتھ میں، زمین آسمان کا نظام اس کے ہاتھ میں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں ہلا دوں کوئی تھما نہیں سکتا، میں تھما دوں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ساری دنیا کو میں ماروں گا، مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ اور لوگوں تم حیات کے، زندگی کے محتاج، تم سانسوں کے محتاج، پانی نہ ملے تم محتاج ہو جاؤ گے، روٹی نہ ملے محتاج ہو جاؤ گے، ننگے کپڑا نہ ملے محتاج ہو جاؤ گے، تمہارا اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ او بندو تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ میں بے نیاز ذات ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ زمین والے مال گئے، فرشتے مال گئے، زمین والے مال گئے، درند پرند مجھے مال گئے، چپائے مجھے مال گئے، پرندے مجھے مال گئے، جسے میں نے اشرف المخلوقات بنایا، کھلایا تجھے، پلایا تجھے، کتنی کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اے بندے جہاز تیری سمجھ میں آ گیا، کشتی تیری سمجھ میں آ گئی، پانی کی لہریں تیری سمجھ میں آ گئی، ارتھ تیری سمجھ میں آ گیا، کرن تیری سمجھ میں آ گیا، زمین آسمان تیری سمجھ میں آ گئے، بڑے بڑے پہاڑ تیری سمجھ میں آ گئے، سمندر تیری سمجھ میں آ گئے، اور بے شرما ہر چیز تیری سمجھ میں آ گئی، میں اللہ تیری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میں بھی تو تیرا رب ہوں نا۔ چار دوست بیٹھے ہوں بے شرما، تیرا کوئی نام نہ لے، کہتا یار میں نو ارمان ہے، یار مجھے گل ہے، تو نے وہاں میرا نام نہیں لیا۔ اے بندے بازاروں میں سارا دل میں تجھے دیکھتا رہا، گلی امانوں میں دیکھتا رہا، شادی بیاہوں میں دیکھتا رہا، موت میت کے اندر دیکھتا رہا، اور بے شرما تو نے ہر چیز کا نام تیری زبان پر آیا، میرا نام تیری زبان پہ نہیں آیا ہے۔ روٹی تو نے مانگی میں نے انکار نہ کیا، پانی تو نے مانگا میں نے انکار نہ کیا، فصل تو نے مانگی میں نے انکار نہ کیا، موت زندگی تو نے مانگی انکار نہ کیا، اولاد مانگی انکار نہیں کیا، زندگی کی خوشیاں مانگی انکار نہ کیا۔ میں نے تیرے سے کیا مانگا تھا؟ میں نے تیرے سے نماز کا سجدہ ہی تو مانگا تھا۔ میں نے کہا تھا بندہ 23 گھنٹے 40 منٹ تیرے لیے، 20 منٹ مجھے دے دینا۔ اے میرے بندے پھر میں نے اعلان کیا تھا ایک نماز پڑھے گا دوسری نماز کے دوران کتنے گناہ ہوں گے سارے معاف فرما دوں گا، دوسری نماز پڑھے گا پہلے کے معاف فرما دوں گا۔ اے بے شرما تجھے دکان پہ بیٹھ کے مال کا اولاد کا خیال آیا، اے بندے پالنے والے رب کا خیال کیوں نہیں آیا ہے؟ تیرے دماغ کا الٹا معاملہ چلا، تیرے دماغ الٹا پھرنے لگا، نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟
کمائیں گے کہاں سے؟ میں نے تیرے منہ پر جواب مارا، پلٹا کے جواب دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے میرے بندے، جو میرا سوال ہے اسے پورا کر، تیرے سوالوں کو میں پورا کروں گا۔ الہ العالمین، تیرا سوال کیا؟ فرمایا نماز کا سجدہ۔ میرا سوال کیا؟ رزق کی فراوانی۔ اے بندے، ایک تیرا وعدہ ایک میرا وعدہ، تو وعدہ کر کے پھر جائے گا، میں وعدہ کر کے نہیں پھروں گا، نہیں تو آزما کے دیکھ لے۔ نماز پڑھنا تیرا کام ہے، رزق کی تنگیاں دور کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔